عوام کے سامنے وہ حقائق لانا ضروری تھے جس کے بارے میں پچھلے 2.5-3 ماہ سے بازگشت چل رہی تھی کہ اس ملک میں کس طریقے سے عمران احمد نیازی نے اور ان کے اہل خانہ نے کرپشن کا بازار گرم کیا، کمیشن، کک بیک، رشوت اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ فرد شہزادی صاحبہ المعروف فرا گوگی نے بشرا مانیکا صاحبہ کے ساتھ اپنی دوستی کو استعمال کرتے ہوئے پورے ملک میں ٹھیکوں کی مد میں، افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگز کی مد میں، اشیاء خوردنوش کی قلت پیدا کرنے کے بعد اربوں روپے کی جائیدادیں بنائیں، اور اس کہانی کا آغاز 2019 میں ہوا کہ جب عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کے پہلے ہی سال میں ایمنیسٹی اسکیم کے تحت احسن جمیل گجر کو اور فرا کو 32 کروڑ روپے کی چھوٹ دی ایمنیسٹی اسکیم کے تحت، اور باقیوں پر الزامات لگاتے تھے، چور چور، ڈاکو ڈاکو کے نعرے، بے نامی پراپرٹیز رکھنے کے الزامات۔ تو اپنے اہل خانہ کے کہنے پر جب یہ 32 کروڑ روپے کی چھوٹ دی گئی، وہ اس لیے دی گئی کیونکہ پہلے ہی سال میں جو لوٹ مار شروع ہو گئی تھی اس کے تحت ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا کہ منی ٹریل سرے سے ہی موجود نہیں تھی، یعنی کوئی بھی آپ کا اثاثہ ہے، آپ جس کو ڈکلیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کی منی ٹریل آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، اور وہ اکثر پنجابی میں کہا جاتا ہے رسیداں کڈو۔ تو رسیدیں مانگتے مانگتے عمران احمد نیازی صاحب یہ بھول گئے کہ کچھ رسیدیں ان کی طرف بھی ڈیو ہیں، اور انہوں نے اقتدار کے پہلے سال میں آتے ہی بورڈ آف ریونیو میں اپنا چیئرمین لگا کر اور اپنے لوگ ویل پلیسڈ کر کے تو یہ ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کے تحت جو چھوٹ دی وہ صرف اور صرف ذاتی دوستی کی بنیاد پر دی، اور بشرا مانیکا صاحبہ کی جو فرا گوگی صاحبہ سے قربت تھی اس بنیاد پر دی، اور یہ سلسلہ 3.5 پونے 4 سال جاری رہا۔ اس میں جو کل اثاثے جو انڈکلیئرڈ ہیں، انڈکلیئرڈ ایسٹس جن کو کبھی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سامنے کسی کاغذ میں ڈکلیئر نہیں کیا گیا، جس پر کبھی ٹیکس نہیں ادا کیا گیا، وہ احسن جمیل گجر کے اور فرا گوگی کے مشترکہ اثاثے 8 سے 10 ارب روپے کے اثاثے ہیں۔ اور یہ جب یہ اقتدار میں آئے ہیں اس سے پہلے یہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ کروڑوں میں جو اثاثے تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ دن دگنی رات چگنی، انہوں نے ترقی کی، ملک کی معیشت سسکیاں لیتی رہی، عوام پر مہنگائی کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، مگر فرا گوگی نے اربوں روپے مالیت کے اثاثے بنائے، کیونکہ عمران خان صاحب کا آج تک کوئی ذریعہ آمدن ڈکلیئرڈ نہیں ہے، نہ ان کا کوئی ذریعہ آمدن ہے، اور نہ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ وہ اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں۔ بنی گالا کے جس 400 کنال کے محل میں رہتے ہیں اس کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے، اور روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کون سا ایسا بزنس ہے، کون سے ایسے ذرائع ہیں جس کے تحت وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ یہ کسی کو آج تک تحریک انصاف میں بھی ہم پوچھ تھک گئے ہیں
مگر یہ راز ہی ہے، اور اس راز سے اب وقت آ گیا ہے کہ پردہ اٹھ جانا چاہیے۔ جو پنجاب کے اندر خصوصی طور پر افسران کی تعیناتیاں کی گئیں، وہ بھی پیسوں کے عوض کی گئیں، جس کے اندر محکمے کے سیکرٹریوں سے لے کر اور فیلڈ کے ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز تک اور ایڈیشنل آئی جی سے لے کر فیلڈ میں لگے ڈی پی اوز اور آر پی او صاحبان تک ریٹ طے شدہ تھے، ریٹ مقرر تھے، اور ہر حوالے سے سی ایم سیکریٹریٹ کو پیسے بنانے کا ایک ذریعہ بنایا گیا، اور یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ بشرا مانیکا صاحبہ نے اپنے خاوند کے ذریعے پیسے کمانے تھے سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، اختیارات کے ناجائز استعمال کے ذریعے۔ فرا گوگی صاحبہ نے پورے پاکستان پر حکومت کی ہے، کیونکہ ان کو عمران خان صاحب کا اور بشرا مانیکا صاحبہ کا قرب حاصل تھا۔ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ جو کروڑوں کی جائیداد ہو اور اقتدار میں آتے ہی وہ 8 سے 10 ارب روپے کی جائیداد آپ بنا لیں؟ یہ بزنس عمران نیازی صاحب ہمیں بھی بتا دیں، پاکستان کی غریب عوام کو بتائیں کہ یہ فرا گوگی نے آپ کے ذریعے اور بشرا مانیکا صاحبہ کے ذریعے یہ اربوں روپے کی جائیداد کیسے بنائی، اور کیا آپ نے ان کو ٹیکس چھوٹ دے کر ایمنیسٹی اسکیم کے ذریعے 32 کروڑ روپے کی معافی نہیں کی؟ بطور وزیر اعظم آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا بشرا مانیکا کے کہنے پر۔ آج سے چند ہفتے قبل میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ رشوت اس طرح کماتے تھے کہ یہ پیسے لیتے تھے اور ان پیسوں کو شو نہیں کرتے تھے، یہ ڈائمنڈ بیچ کر، یہ آپ سب گواہ ہیں، میڈیا کے حضرات بیٹھے ہیں، یہ بات میں نے کی تھی کہ دبئی میں ڈائمنڈ بیچے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا ہم نے جولری بیچی ہے جس کے عوض یہ پیسے آئے ہیں۔ وہ پیسے رشوت کے پیسے ہوتے تھے۔ آج پتہ لگا، ایک آڈیو آئی ہے جس میں یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب، بشرا مانیکا صاحبہ اور فرا گوگی کا جو ٹروئکا ہے، اس نے اربوں روپے کمائے۔ یہ منی لانڈرنگ ڈائمنڈز کے ذریعے ہوتی تھی، کروڑوں کے ڈائمنڈ بیچے اور وہ پیسے بلیک منی کو وائٹ کیا گیا، اور یہ دبئی میں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آڈیو آپ کو سناؤں، یہ اگر آپ کیمرے ذرا اسکرین کی طرف کر دیں تو یہ آپ دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ خاتون اول ہے تو 3 کیرٹ نہیں 5 کیرٹ مانگتی ہے۔ یہ کیسا نظام ہے؟ آپ چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگاتے تھے، آپ سے بڑا چور عمران نیازی صاحب پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔ یہ پلے کیجئے گا جی، آپ ذرا کائنڈلی کیمروں کو۔ مینو ہیرا منگوا دیو، مجھے ہیرا منگوا کے دو۔ اور میں تالے کھلوا دوں گا، مختلف کام کروا دوں گا۔ ایک کام کی ہوا عمران خان صاحب نے بھی 4 دن دے دی ہے، ابھی تک جج نہیں آیا، تاریخ بھی لگی ہے، رپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے، میں کیا عدالت میں تو کیا کرے گا؟ تو کہتے تم پینک نہ ہو، تو پھر یہ نیچے اردو میں چل رہا ہے، یہ بھی دکھائیں جو نیچے اردو میں چل رہا ہے۔
یہ دکھا دیں جو نیچے آڈیو چل رہی ہے, یہ جو نیچے لکھا آ رہا ہے یہ بھی دکھا دیں ذرا, تھوڑی اب لوور کریں اسکرین, یہ اسکرینوں پہ نہیں آ رہا, تھوڑا کیمرہ لوور کریں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں میں نہیں کرواؤں گا کہ میں کیا نہیں جس طرح بولی اس پر کا بولنا میں کیا اگر ابو کی اگر میری ہے تو ابو کی نہیں ملی ہے کہ جگہ جگہ وہ بندیاں وہ پریس کر رہے ہیں پریس کر رہے ہیں اور آپ کی لوگ کا دے رہے ہیں. بس ٹھیک ہے جی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور میں اب اپنی بات ختم کر کے عظمہ بخاری صاحبہ کو دعوت دوں گا کہ کس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے کہ 3 کیرٹ ڈائمنڈ نہیں ان کو 5 کیرٹ دیں, اور عمران خان صاحب نے کہا میں تالے کھلوا دوں گا, میں پلازے اپروو کروا دوں گا, میں تمام کام کروا دوں گا, کام کم ہوئے ہیں مگر ڈائمنڈ زیادہ مانگے جا رہے ہیں. یہ وہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہے جو رشوت کی مد میں, جو کمیشنز کی مد میں, جو کک بیک کی مد میں یہاں پہ مافیاز کو پروان چڑھایا گیا. عمران نیازی صاحب کو یہ جواب دینا ہوگا کہ یہ اربوں روپے کے اثاثے جو فرح گوگی نے بشرا مانکا صاحبہ کے ذریعے بنائے ہیں, یہ آڈیو بالکل کلیئر ہے کہ میری بی بی سے بات ہو گئی ہے, کل آپ کو لیٹر مل جائے گا, بی بی ڈائمنڈ مانگ رہی ہیں, 3 کیرٹ نہیں 5 کیرٹ مانگ رہی ہیں. تو یہ کئی ڈائمنڈ تھے جو دبئی میں بیچے گئے اور بلیک منی کو وائٹ کیا گیا. یہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پہ آج فرح گوگی دبئی فرار ہو کر بیٹھی ہیں, اور عمران خان صاحب نے ان کو فرار کرایا ہے. باقی بات عظمہ بخاری صاحبہ کریں گی. جی بہت شکریہ جی. پنکی, گوگی اور کپتان, یہ تھا نیا پاکستان. اور جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو اس بات کو اس طرح سے جو ہے وہ اہمیت نہیں دی گئی کہ ہم شاید سیاسی مخالف ہیں, ہم یہ بات کر رہے ہیں. لیکن ان کے کچے چٹے ہم پہلے سے جانتے تھے, اور اب جو ہے وہ ان کے ثبوت جو ہیں وہ باری باری واپس آ رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو آڈیو آج صبح آئی ہے اس کے اندر جو مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ صرف ایک ہیرے تک محدود نہیں ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ٹریلر ہے اس پوری فلم کا, یہ ایک چاول کا وہ دانہ ہے جس سے آپ دیگ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ صادق اور امین جو اپنی تقریروں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چادروں کی باتیں کرتا تھا, آج اس کا عالم یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ 2 خواتین جو ہیں وہ فرنٹ مین رکھی ہوئی تھی. اور وہ آپ نے وہ محاورہ سنا ہوگا, کہاوت سنی ہوگی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو عمران صاحب کا گھر چلانے میں اور ان کی جو ہے وہ غربت مٹانے میں بڑی اہم 2 خواتین جو ہے انہوں نے اہم کردار ادا کیے, اور ان کی کامیابی کے پیچھے ان 2 خواتین کے ہاتھ ہیں. اور بات جو ہے وہ گوگی کے رولوں سے شروع ہوئی تھی اور اب پنکی کے مطالبات تک پہنچ گئی ہے کہ جو گوگی کے رولے ہمیں ہر جگہ سننے کو مل رہے تھے, اس کے بعد اب پنکی کے مطالبات بھی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے, اور عمران خان صاحب نے 1-2 انٹرویوز میں پہلے تو انہوں نے فرح کو جو ہے وہ کیا, ڈیفینڈ کیا, اور ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی سہیلی ہے, لیکن یہ بتائیں کہ اس کا فرح کا قصور کیا ہے. دوسرا جملہ انہیں بولا, انہوں نے کہا بشرا بیگم ایک سادہ خاتون ہے, گھریلو خاتون ہے, اس کا بشرا بیگم پہ آپ کو کیا ملنا ہے. اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فرح گوگی کے جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا, اور بشرا بیگم جو ہے اس سے کیا کیا ملا. ابھی تو صرف ایک ہیرے کی سٹوری ملی ہے, اس کے بعد ابھی بہت کچھ ملنا باقی ہے. یہ ایم تو نہیں ہو گیا کہ جو ہماری محترمہ سابقہ خاتون اول صاحبہ ہیں ان کے اگلے پچھلوں رشتہ داروں کی بھی ساری جو ہے وہ غربتیں دور ہو گئیں. جس گھر میں انہوں نے 2018 میں ایک ہیرے سے شادی کی تھی, عمران نامی ایک ہیرے سے شادی کی تھی, اور آج تک وہ اب اس کے بعد ہیروں میں ہی کھیل رہی ہیں. اس ہیرے کے بعد روز ایک نیا ہیرا ملتا ہے انہیں, اور وہ ہیرا دبئی جاتا ہے, وہاں بکتا ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ موجیں ماری جا رہی ہیں. اور بنی گالا جو ہے اس میں بنی گالوی جو ہے وہ تالے کھولنے والی سرکار بیٹھے ہیں, جو ہماری جو پنکی پیرنی صاحبہ ہیں ان کے جاہ و جلال اور ان کی عاملانہ خدمات جو ہیں ان سے فیضیاب ہوتے ہوئے
جو ہے وہاں پر ہر طرح کے تالے کھولنے کا انتظام جو ہے انہوں نے کیا ہوا تھا. وہ کسی فیکٹری کو تالا لگا ہو, وہ کوئی غیر قانونی کام کرنا ہو, وہ کوئی غیر قانونی سوسائٹی بننی ہو, ہر طرح کی جو خدمات ہے وہ بنی گالوی جو تالے کھولنے والی سرکار ہے وہ کر رہی تھی. اور یہ جو 3 کیرٹ اور 5 کیرٹ کی سٹوری ہے, اس کے اندر ایک بہت اہم لائن ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اس کی پر دیکھنا چاہیے کہ جو دینے والے ہیں نا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں 3 کیرٹ واپس لے آئی ہوں کیونکہ وہ بھی نہ رکھ لے. تو اس سے ان کی ذرا جو بزنس ڈیلنگ ہے اس کا بھی اندازہ لگائیں کہ جو کسٹمر ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ 3 کیرٹ بھی کھا جائیں گے. انہوں نے کہا 3 کیرٹ میں نے واپس منگا لیا, 5 کیرٹ میں ان کو بھجوا دوں گی. اور یہ مذاق کی بات نہیں ہے, یہ بہت تکلیف دہ امر ہے کہ وہ پاکستان جو روز بروز غربت میں گرتا رہا, وہ پاکستان جہاں IMF کے سامنے پاکستان کی قوم کو گروی رکھا جاتا رہا, وہ پاکستان یہاں عام آدمی کے لیے آٹا چینی اویلیبل نہیں تھی, وہ پاکستان جہاں پر زکوٰۃ اور خیرات کھا کر عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا, وہ پاکستان جہاں عام آدمی کی جو ہے جھونپڑیاں گرا دی گئی, عمران خان کے 300 کنال کے بنی گالہ کو ریگولرائز کر دیا گیا, اس پاکستان میں اس ریاست مدینہ کا نام لینے والے اس آدمی کے جو اصل شکل ہے, جو اس نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا, وہ کیا ہے. آپ کو یاد ہے توشہ خانہ کا بھی ایک کیس سامنے آیا تھا جس کے اندر مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی نے کہا کیا ہو گیا, 3-4 چیزیں ہی تو مسنگ ہیں, وہ ٹیبل میٹ ہی تو مسنگ ہے, ایک سیٹ ہی تو مسنگ ہے. بات ایک سیٹ کی اور اس کی نہیں تھی, بات اس حیثیت اور اس اوقات اور اس فراڈ, اس چوری کی تھی جس کی عمران خان کو عادت پڑی ہوئی ہے. اور وہ عادت پہلے اس نے زکوٰۃ خیرات کے ذریعے پوری کی, اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد اس نے پاکستانی عوام کے خون پسینے سے جو بنا ہوا خزانہ ہوتا ہے اس خزانے کو لوٹ کے جو ہے وہ اس کے اوپر کیا. اور یہ 3 کیرٹ اور 5 کیرٹ جو ہے یہ میں بڑے کیٹیگوریکلی آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف محترمہ پنکی بیرنی صاحبہ کو عاملانہ خدمات کی وجہ سے مل رہا تھا, چونکہ جو عمران خان نے تالے کھلانے کی اور اس کی کرنی تھی اس کی ابھی کوئی انڈرسٹینڈنگ مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی علیحدہ باقی ہوگی, کچھ تالے صرف 3 کیرٹ 5 کیرٹ پہ تھوڑی کھلنے تھے. یہ تو عاملانہ خصوصیات کی وجہ سے ان کی جو خدمات تھی ان کی وجہ سے 3 اور 5 کیرٹ کا جو ہے وہ ان کو ہیرا آفر کیا جا رہا تھا. سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے ایز اے قوم, سوچنے کا مقام ہے. اب بھی بہت سارے لوگ, بہت سارے ان کے وہ سپورٹرز جو عمران خان کی اندھی تقلید کرنا چاہتے ہیں شوق سے کریں, لیکن حقائق کو بدلا نہیں جا سکتا. جس کو شک ہے کہ یہ ویڈیو آڈیو جو ہے وہ جعلی ہے اس کو فرانزک کرائیں. عمران خان صاحب ایک سائڈ پہ بٹھائیں فرح گوگی کو, دوسری سائڈ پہ بٹھائیں پنکی پیرنی کو, بیچ میں خود بیٹھیں, اس کی فرانزک کرا کے اس کا سرٹیفکیٹ لا کے بتا دیں. سمپل سی بات ہے کہ یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے, ایسی یہ جو آڈیو ہے یہ فیک ہے. اس طرح سے ہر چیز انڈر دا کارپٹ نہیں ڈالی جا سکتی. عمران خان کی ابھی تو جو حکومت وقت ہے, جو جیسے میں پہلے ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس فائل کو نکالتے ہیں اس میں فرح گوگی کے رولے نکلتے ہیں, ابھی تو حکومت نے کچھ کیا ہی نہیں. ابھی تو ہمیں تو ابھی مصیبت پڑی ہے عام آدمی کے جو مسائل, جو عمران خان عام آدمی کی زندگی میں عذاب پیدا کر کے گیا ہے ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے. ہمیں کیا تکلیف, ہمیں تکلیف وہ تکلیف ہے جو عام آدمی کو ان کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہمیں وہ تکلیف ہو رہی ہے اور وہ ہمارے لیے نہیں تھی, وہ پاکستان کی عوام کے لیے تھی. اور یہ اتنا سیڈسٹ آدمی ہے, یہ اتنا ذہنی مریض ہے کہ یہ دوسروں کو تکلیف دے کے خوش تو ہوتا تھا, لیکن وہ عام عوام جو کبھی اس کو پیار کرتی تھی, جو اس کو ایز اے کرکٹر اس کو ہیرو مانتی تھی, اس کا فین کلب تھا, یہ ان کے لیے بھی گڑھے کھود کے گیا ہے. یہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو کانٹے دے کے گیا ہے, خود ہیرے لے کے گھر چلا گیا ہے. سو یہ ہیرو کی داستان جو شروع ہوئی ہے اور یہ نہ جانے کہاں جا کر ختم ہوگی. لیکن اس کے اوپر میری اب لاسٹ گزارش ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کیس سو ووٹو لیا ہے جس کے اوپر انہوں نے ہمارے دور حکومت میں کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ایگزیکٹو کا اختیار ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک سو موٹو لیا. ہم وہاں پیش ہو رہے ہیں, برائے مہربانی اسی بینچ کا حصہ بنا لیں ان معاملات کو بھی, اور دیکھیے
کہ اگر اختیارات کا ناجائز استعمال دیکھنا ہے تو عمران خان کی ابھی یہ چند چیزیں ہیں، ان میں دیکھیں کہ اختیارات کا غلط استعمال کیسے ہوا. یہ دیکھیے کہ کس طرح سے پنجاب کیبنٹ نے پچھلے دور میں ہزاروں جو سوسائٹیز ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز، ان کو سرکولر کے اوپر جو ہے وہ ان کو منظوریاں دی. یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے، یہ اتنا سمپل کیس نہیں ہے. اور یہ جو ہیرو کی ٹریڈ ہے، یہ جیسے عطا صاحب نے کہا کہ یہ جو منی لانڈرنگ، جو دوسروں کو چور 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 کہتا رہا، خود کی اوقات اور اصلیت یہ ہے کہ یہ وہ چور ہے جو پاکستان کی عام آدمی کی زکوٰۃ خیرات بھی کھا گیا، عام آدمی کی آٹا چینی بھی کھا گیا، عام آدمی کے تمام وسائل بھی کھا گیا، اور اس کے بعد اس کی بس نہیں ہوئی کہ اس نے ہیرو کے ذریعے اپنی 2 فرنٹ مین خواتین کے ذریعے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی. اور اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ سوچنے کا مقام ہے اور دیکھنے کا مقام ہے کہ کیا عمران خان جو ہے اور اس کے جو فرنٹ ویمن ہیں ان کے ذریعے جو پاکستان کی لوٹ مار ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کون نوٹس لے گا، کیسے نوٹس لے گا، کیا جو ہے وہ ان تک صحیح بات پہنچتی ہے نہیں پہنچتی، اس کا جو ہے وہ اندازہ کون کرے گا. اور اس کا ان کے جو اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، اس کی جو سٹوریز ہیں، اس کے اوپر تحقیقات جو ہے وہ کیسے ہوں گی. شکریہ. میں ایک آخری بات ایڈ کر دوں، یہ بات ڈائمنڈز تک محدود نہیں ہے. اس میں دیکھیے ابھی مزید تحقیقات ہوں گی تو اس میں مہنگی گھڑیاں اور مہنگی پینٹنگز بھی سامنے آئیں گی. یہ دبئی میں ڈائمنڈز، مہنگی گھڑیاں، مہنگی پینٹنگز، یہ تمام چیزیں ڈالر پہ 5% کٹوتی پہ جو ہے وہ بیچی جاتی تھی اور کیش لیا جاتا تھا. اس میں لنک انٹرنیشنل ایکسچینج، اس کے ذریعے ہنڈی اور حوالہ سے پیسے واپس پاکستان منگوائے جاتے تھے. اس میں ایک خواجہ عارف نامی کردار ہیں، ایک شیخ نیر صاحب ہیں لنک انٹرنیشنل ایکسچینج کے مالک. یہ 2 حضرات ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے جب یہ ڈائمنڈ بکتے تھے، جب پینٹنگز بکتی تھیں، جب گھڑیاں بیچی جاتی تھیں، تو دبئی میں جو پیمنٹ لی جاتی تھی وہ 5% کم لی جاتی تھی کیونکہ یہ بلیک مارکیٹ میں بیچی جاتی تھی. تو وہ پھر ہنڈی حوالہ سے پیسے واپس منگوائے جاتے تھے. تو یہ اس کی جب تحقیقات ہوں گی تو یہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑا منی لانڈرنگ کا سکینڈل ہے، اربوں روپے کا. تو جو توشہ خانہ کی بھی گھڑیاں ہیں، وہ آج سمجھ آئی کہ توشہ خانہ کی گھڑیاں غائب اس لیے ہوئیں کہ وہ دبئی میں بیچ کر عمران نیازی صاحب نے وہ دولت اپنی جیب میں ڈالی اور فراگوگی کے اثاثوں میں اضافہ کیا. دیکھیے بہت سارے افسران فیڈرل گورنمنٹ کو سرنڈر کر دیے گئے، اور مجھے خوشی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ پنجاب میں جو تعیناتیاں ہوئی ہیں وہ میرٹ کو دیکھتے ہوئے ہوئی ہیں. فرض شناس افسر لگائے گئے ہیں، اور اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں ایل ڈی اے کے اندر اور رجسٹرار کوآپریٹیوز کے حوالے سے میں بالکل واضح کر دوں، مجھے کوئی آر نہیں یہ کہنے میں، ایماندار ترین افسر ڈی جی ایل ڈی اے لگایا گیا ہے. ایماندار ترین افسر ابھی ہم نے رجسٹرار کوآپریٹیو لگایا ہے. ان افسران کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، اینٹی کرپشن اور مقدمات کو ٹیک اپ کرے گا، اور جو صوبہ بدر کیے گئے ہیں افسران وہ خاطر جمع رکھیں، ان کے خلاف مکمل تحقیقات ہوں گی. جی جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اینٹی کرپشن کے تحت حکومت نے یہ اصولی فیصلہ کیا ہے کہ جہاں جہاں کروڑوں روپے کی کرپشن انہوں نے کی ہے وہ تحقیقات کرائی جائیں گی. دیکھیں فورینزک تو تب کرائیں جب ہمیں کوئی شک ہو. ہمیں تو کوئی شک نہیں اس آڈیو کی اوتھینٹسٹی میں. میری عرض سن لیں اگر عمران خان صاحب سرکار کو درخواست دیں گے کہ یہ جعلی آڈیو ہے اس کا فورینزک کرائے یا کوئی اور صاحب، موسٹ ویلکم. سرکار مکمل طور پہ، عظمہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ اگریمنٹ میں ہے کہ ہم بالکل بطور پی ایم ایل این، بطور گورنمنٹ دنیا کے بہترین اداروں سے اس کا فورینزک کرانے کو تیار ہیں. مگر کوئی آ کے اس کو جعلی کہے تو صحیح، عمران خان صاحب بیان دیں کہ یہ آڈیو جعلی ہے، اس کی مکمل تحقیقات. ایک منٹ ملک صاحب ایک منٹ. پورا پاکستان، ایک منٹ، پورے پاکستان میں اس وقت لالا مچی ہوئی ہے. ایک جانے نہ جانے، عمران ہی نہ جانے، پاکستان تو پورا جانے ہے
पाकिस्तान को तो सबको पता है। इमरान खान साहब, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। इमरान खान साहब अभी तक बेहोशी की आलम में क्यों हैं? इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही कि ये ऑडियो क्या उनके पास नहीं पहुंची होगी? इमरान खान साहब, उनके सारे हवारी इस वक्त नीम बेहोशी की हालत में हैं, बिकॉज रंगे हाथों पकड़े गए हैं, और अभी तो सिर्फ एक डायमंड के लिए पकड़े गए हैं। अभी तो बहुत सारी चीजें आना बाकी हैं जी। आगे आप दरखास्त दें, मैं फोरेंसिक करा देता हूँ। जी जी प्लीज, एक उधर से प्लीज, आहिस्ता आहिस्ता, आराम से, एक एक करके उधर से, अब उधर से एक एक करके करें। प्लीज आहिस्ता आहिस्ता, प्लीज। का नाम हमेशा से लेन देन के मामलात में पाकिस्तानी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चलता है, कई मीडिया एंकर्स ने भी नाम दिया होता है। आप ये जरूरत क्यों नहीं कर लेते कि उनके मोबाइल से अगर 2 बार इंकशाफ हो ही चुका है तो उनको और उनके मोबाइल को एक दफा ले आए और बहुत सारा कुछ शायद मजीद निकल है, उनकी भी कोई अगर सोच ले तो अगर देखिए, अगर कल्चर को फैला रहे हैं, बात ये है कि अगर ऑडियो की ऑथेंटिसिटी और उसकी जेन्युइननेस साबित करना मकसूद है तो उसके लिए किसी मोबाइल की जरूरत नहीं है। स्टेट ऑफ द आर्ट फोरेंसिक लैब पंजाब में मौजूद है, कोई आके दरखास्त दे दे, पंजाब हुकूमत की तरफ से मैं आपको गारंटी करता हूं कि इसकी हम फोरेंसिक करवाएंगे। जी इब्राहिम साहब, एक एक करके करें। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट ज़रूर इक़दामात कर रही है और हुंडी हवाला के हवाले से हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई शक नहीं है। ये जो 2 अफराद का मैंने नाम लिया, इनके खिलाफ भी तहकीकात की जाएंगी। देखिए, जो फरा गोगी दुबई छुप के बैठी हैं, इमरान खान साहब को मैं चैलेंज भी करता हूं और उन्हें कहता हूं कि अगर इमरान खान का दामन साफ है, अगली फ्लाइट पे ऐलान करें कि फरा गोगी पाकिस्तान आ रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा उसी का। एक एक करके, एक साइड उधर, एक साइड उधर। लेकिन अब पता चल रहा है कि जो भी वीडियो आ रही है उसमें मलक रियाज का नाम आ रहा है। क्या ये सबसे बड़ा माफिया नहीं है? और इस शख्स को नहीं एक एसएचओ के हवाले करना चाहिए, और जो करप्शन पे सरकारी मुलाजिम को या सियासतदानों को खरीदता है, कुछ ऐसी उसकी चित्रपेट हो जाए कि इस मुल्क में करप्शन का खात्मा हो जाए, और खुद से क्यों नहीं पंजाब हुकूमत है फरियाद दर्ज करती? देखिए, बात यह है कि सरकार में इमरान खान साहब थे, वजीर आजम पब्लिक ऑफिस होल्डर इमरान खान साहब थे। सवाल उनसे होगा, सवाल पब्लिक ऑफिस होल्डर से होगा। Yes. जिन शख्स का आपने नाम लिया, उनके मामलात ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। वो आपको पता है, एक फैसला भी आया था इमरान खान साहब के दौर में, काबीना में भी मामला गया था। तो बात किसी और की नहीं है, बात इमरान न्याजी की है, जो पारसा बनता है और तारीख का सबसे बड़ा चोर इमरान न्याजी। मैं सिर्फ एक लाइन ऐड कर दूं, ये ऐसे नहीं होता। रिश्वत लेने और देने वाला दोनों के बारे में कानून भी और हमारा मजहब भी बड़ा क्लियर है, लेकिन जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, आपको याद होना चाहिए मरियम नवाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, शहबाज शरीफ साहब की बेटियां पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, लेकिन वो बार बार कहा जाता है वो तो पर्दादार खातून है, वो तो गैर सियासी खातून है। अब अगर एक पर्दादार गैर सियासी खातून जो है वो हीरो का कारोबार कर रही है इमरान खान की छत्र छाया में, तो उससे सवाल तो पूछा जाएगा। और जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जिसने ओथ लिया है, जिसने पाकिस्तान की, जिसके ओथ के अंदर ये लाइन आती है कि मैं अपना कोई जाती मफाद जो है वो पाकिस्तान के मफाद पे अजीज नहीं रखूंगा, उससे सवाल उससे किया जाना है कि वो ये एक्सेप्ट क्यों करता रहा और वो क्यों ताले खुलवाने की बातें कर रहा था, और फिर वो अल्टीमेटली मैंने सुना ताले खुले भी। बाय द वे, आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन। देखिए ऐड कर लें। 2 अफसरान का मैंने आपके पास कॉम्पिटेंट और जो ईमानदार लोग हैं उनको तैनात किया गया है। आईटी इस्लामाबाद जिन पद को लगाया गया है, उनके खिलाफ जो करप्शन की इंक्वायरी आखिरी स्टेज में थी, उनको बंद करके क्लीन चिट दी गई और उनको आईटी लगा दिया गया। उसके बाद एंटी करप्शन के जो सारे लगाए गए हैं, अफसर बीजी लगाया गया है, वो सानिया मॉडल टाउन के नो ऐसे नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप, ऐसे नहीं है। आपको किसने कर रहे हैं? आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए, मेरी अर्ज सुनिए। चेक करें। पहली बात ये
اکبر ناصر آئی جی اسلام آباد کو سونے میں تولنا چاہیے، کیونکہ اس نے سیف سٹی کا آپ کا پروجیکٹ کھڑا کیا، میری یار سن لیں، یہ وہ سیف سٹی جس میں تقریباً 10 ارب کی بچت ہوئی. نمبر 1، کیپٹن مبین جب شہید ہوئے چیئرنگ کراس پہ، ان کے دہشت گردوں جنہوں نے وہ کروائی تھی سوسائڈ بومنگ، ان تک کس طرح پہنچا گیا؟ سیف سٹی کے ذریعے پہنچا گیا. روز لوگوں کے جان و مال کے تحفظ میں سیف سٹی اتھارٹی اپنا کردار ادا کرتی ہے. انتقام کا نشانہ بنایا گیا اکبر ناصر کو، وہ فرشناس افسر ہے، اس کی رپورٹیں کلیئر ہیں، اور اس نے جو خدمات دی ہیں، میں تو بلکہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو تمغہ امتیاز دیا جائے اکبر ناصر کو. دوسری بات یہ، رانا جبار جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے، اس کا پورا ریکارڈ چیک کر لیں. یہ تو عدالت میں معاملہ ہے نا، طاہر القادری صاحب نے ایک ایف آئی آر درج کروائی، اس ایف آئی آر میں ایک لفظ بھی سچ نہیں ہے. یہ تو انہوں نے ثابت کرنا تھا کہ فائرنگ رانا جبار نے کرائی. آئی اسٹینڈ بائی مائی ورڈ، رانا جبار سے آنیسٹ پولیس افسر میں نے پنجاب میں، پاکستان میں کم دیکھے ہیں. فرض شناس آدمی ہے، مظفر گڑھ رہا، لاہور کے اندر ڈی آئی جی آپریشن رہا، جہاں جہاں رہا ہے، ایک پائی کا روادار نہیں ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ رانا جبار دفتر کے اندر جو چائے بھی پیتا ہے وہ اس کے پیسے ادا کرتا ہے. میں اس حد تک اس معاملے میں کلیئر ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو جی.